حضرات عزیز وقار قبلہ کاری صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں رب کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کتنی پیاری تھی، جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کیا ہوتا، ان کی اتنی خوبصورت آواز سن کر سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہوتی تھیں وہ بھی اوپر آ جاتی تھی۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، آسمان پر اڑنے والے جو پرندے ہوتے تھے وہ ٹھہر جاتے، ٹھہر کر آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ مفہوم حدیث ہے، پاک نبی تشریف لائے، میرے نبی نے یہ باتیں سنی، میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم سچ کہتے ہو، تم جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے، وہ حق ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز سن کر سمندر کی تہ سے مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے تھے، آپ کی تلاوت کو سنتے تھے۔ لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا، میرا جو بھی امتی، میرا جو بھی عاشق قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صرف مچھلیاں نہیں اوپر آتی، صرف پرندے نہیں ٹھہر جاتے، بلکہ اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں۔ اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے آسمان سے اتر کر اس جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پر قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، اس میں پاک نبی کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا بے بسم اللہ تو شروع قرآن ہویا، ختم سین تے جا کے نس ہو گئی۔ بے بسم اللہ تو شروع قرآن ہویا، ختم سین تے جا کے نس ہو گئی۔ عشق والے رمز پہچان گئے نے، گل دوجے ڈولے تو بے بس ہو گئی۔ جدو بے تے سین دا جوڑ کیتا، دگنی ذوق تے شوق دی چس ہو گئی۔ گویا رب نے کیتا اعلان ناصر، جا سونے آ تیرے تے بس ہو گئی۔ گویا رب نے کیتا اعلان ناصر، جا سونے آ تیرے تے بس ہو گئی۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ شہر جیلم سے ہمارے مہمان ثنا خاں تشریف لائے ہوئے، عظیم ثنا خاں محترم سلطان عتیق الرحمن صاحب آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ